السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اہل وفا ہیں ہم۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ عارف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹوٹی پھوٹی، اونچی نیچی، کچی زیادہ، پکی کم سڑک پر گاڑی ہچکولے کھاتی ڈھولتے اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے بھنور میں پھنسی کشتی کنارے تک پہنچنے کی کوشش میں ہو، اور گاڑی میں ہر جھٹکے پر ہائے اوف کر رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر ڈرائیو کرو ظفر، آہستہ اسپیڈ کرو۔ اوف! ناہموار سڑک کا پہلا جھٹکا یہ ایسا زوردار اور خوفناک تھا کہ وہ ڈرائیور ظفر پر برس پڑی تھی۔ باجی میں کیا کروں؟ ابھی گاڑی کی اسپیڈ صرف 10 ہے۔ بہت کوشش کر رہا ہوں کہ سڑک نظر آ جائے مگر ان گڑھوں میں سڑک کہیں نہیں مل رہی ہے۔ ظفر کی بات پر آہ نکلی تھی۔ ایک اور جھٹکا، اس کا سر چھت سے جا ٹکرایا تھا۔ کتنا سفر باقی ہے اور وہ رو دینے کو تھی۔ پٹریاں کھا کھا کر اس کا جسمانی نظام ہل گیا تھا۔ یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ٹکڑا ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا ہے باجی۔ آدھا کلومیٹر ہم نے طے کر لیا ہے، باقی آدھا بھی کر لیں گے زندگی رہی تو۔ باجی حوصلہ کریں، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ ظفر کی بتیسی نکل رہی تھی، اس کا جی چاہا سارے دانت توڑ ڈالے۔ کمبخت کو مذاق سوجھ رہا تھا۔ تم کتنے عرصے بعد یہاں آئے ہو؟ میں سال پہلے صاحب کے ساتھ آیا تھا، تب یہ سڑک بالکل نئی تھی، اور اب دیکھیں صرف 1 سال میں ہی اتنا برا حال ہو گیا اس کا۔ 1 سال؟ صرف 1 سال میں کوئی سڑک اس قدر بری طرح سے ٹوٹ سکتی ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہہ کر اپنی طرف والے شیشے سے نیچے جھانکا۔ کہیں کہیں سڑک کی باقیات موجود تھیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ پتھر اور بجری ڈال کر دبائی گئی تھی، مگر ٹریفک لوڈ زیادہ ہونے سے اکھڑ کر پتھر اور بجری الگ الگ ہو گئے تھے، اور اب کچی زمین بیچاری بھاری پہیوں تلے پس رہی تھی۔ باجی یہ موٹر وے تو نہیں ہے نا؟ ویسے بھی اگر کسی پاکستانی ٹھیکیدار نے موٹر وے بنائی ہوتی تو 2-4 سال بعد اس کا بھی یہی حشر ہونا تھا۔ وہ ظفر کی بات سے 100% متفق تھی۔ افسوس سے ادھری بکھری مٹی میں دھول سڑک کو دیکھا۔ باجی لگتا ہے ٹھیکیدار نے خوب 2 نمبر کام کر کے تگڑا مال کمایا ہے۔ ظفر نے اپنا ماہرانہ تجزیہ بقول خود پیش کیا۔ پرائیویٹ چینلز والے تمہیں اپنے پروگراموں میں کیوں انوائٹ نہیں کرتے؟ ایسے ہی عمران خان، شیخ صاحب اور دوسروں کی منتیں کرتے ہیں۔ ایک بار بابا نے اس کی کسی بات پر کہہ دیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ خود کو دانشور سمجھنے لگا تھا۔ ہمارے چینلز نے عام لوگوں کو کتنا شعور آگاہی دی ہے کہ وہ بھی اب لہجے اور رویے پہچاننے لگا ہے۔ جس بات کا معصوم حکمرانوں کو علم نہیں ہوتا، اس کا ریڑھی والے کو 1 دن پہلے علم ہو جاتا ہے۔ وہ بابا کی بات سے متفق تھی۔ لیں باجی، آ گیا آپ کی پھپھو کا پنڈ۔ ایک زبردست جھٹکے کے بعد جب وہ مضبوطی سے اگلی سیٹ کو جکڑے کسی نئے جھٹکے کی منتظر تھی تو ظفر کی آواز نے نوید سنائی تھی، اور اس کے فوراً بعد جیسے سرکس کے کنویں سے یعنی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ او گاڈ، شکر ہے، میرا تو جوڑ ہل گیا ہے۔ اتنا مشکل سفر پل صراط کا ٹرائل ہو گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اشتیاق سے سامنے دیکھا۔ کچے پکے مکان نظر آ رہے تھے، اور چند منٹوں کے بعد گاڑی برکت کے ایک گھنے اور بہت بڑے سایہ دار درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگ سے برش نکالا۔ بالوں کا ہیئر سٹائل مائع ہیئر برباد ہو چکا تھا اور اس میں گویا بم پھٹا ہوا تھا۔ جلدی برش کر کے کیچر لگایا اور ہینڈ بیگ سنبھال کر نیچے اتر آئی۔ ارے! وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے بچوں اور بڑوں کے جمع غفیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میرے استقبال کے لیے آئے ہیں؟ اتنی بہت سی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھپھو کے گھر میں اتنے سارے بچے، اس کی سوچ کانپی۔ 4 سے 14 کا سفر پھپھو نے کب اور کیسے طے کیا؟ باجی میں خاور ہوں، آپ کا کزن۔ آئیں میں آپ کو گھر لے جاؤں؟ 12-13 سالہ دبلا پتلا خاور اپنی ذہین چمکتی آنکھوں اور معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ بس ایک بینڈ کی کمی تھی، ورنہ پوری فوج بمئے کمانڈر خاور پریڈ کر رہی تھی، اور لہجہ بلہجہ اس ہجوم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ایک عورت نے جو اپنے گھر کے باہر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی، انہیں روک لیا تھا، اور کاکا خاور کی اطلاع پر کہ وہ ریحان پاجی کی بیٹی ہے، بمئے چھری اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر چھری کی نوک پیچھے کی، بس گردن سے چند انچ کا فرق رہ گیا تھا۔ تمہاری ماں میری گوڑی پکی سہیلی تھی۔ ایک باری وہ ریحان پاجی کے ساتھ یہاں پنڈ آئی تھی تو میرے ہاتھ کے بنے پراندے بڑے پسند آئے تھے اسے۔ تحفہ دیا تھا میں نے اسے پراندے کا۔ ماما اور پراندہ اس کی نظروں کے سامنے مما کے شولڈر کٹ سنہری بال لہرائے۔ ماما نے گوڑی سہیلی کا تحفہ نہ جانے کہاں ٹھکانے لگایا تھا۔ او ہو پھوپھی کنیزہ، بس کرو، تم تو ہر کسی کو اپنی گوڑی سہیلی کہتی ہو۔ کاکا اس کی سمت مڑا۔ باجی کوئی راہ چلتے بھی پھوپھی سے کسی کے گھر کا پتہ پوچھ لینا تو پھوپھی اسی کو گوڑی سہیلی بنا لیتی ہے۔ کاکا کے مذاق پر ان کے پیچھے کھڑا ہجوم ہنسنے لگا تھا، جس پر پھوپھی نے بڑے غصے سے اسے گھورا۔ دفعہ دور بدتمیز شوخا۔ وہ کاکا پر 3 حرف بھیج کر دوبارہ آلوؤں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور یہ قافلہ بڑے چلو کے مذاق چلتا گیا۔ باجی یہ ہمارا گھر ہے۔ خدا خدا کر کے فریہ پھپھو کا گھر آیا تھا۔ پھپھو کتنی ہی دیر اسے گلے لگائے پیار کرتی رہی تھی۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے وجود کی تھکن اپنے دل میں اتار رہی تھیں۔ ہادیہ کے لیے یہ آغوش کی گرمی اور محبت نئی بھی تھی اور انوکھی بھی۔ یہ کشور ہے اور یہ آسیہ۔ کشور نے میٹرک پاس کر لیا ہے، آسیہ 8ویں میں ہے، منا تیسری میں اور کاکا چھٹی میں۔ تعارف کے مراحل طے ہوئے تو میزبانی شروع۔ پنڈ کے واجد جنرل اسٹور سے سوڈے والی بوتل کاکا لایا تھا، مگر یہ 2 نمبر سوڈا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے بمشکل 2 گھونٹ بھرے، پھر باقی بوتل خود پر نظریں جمائے منا کی طرف بڑھا دی، جو سوڈے والی بوتل کو خاصی للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، منّے نے انکار کیا۔ لے لو یار، گرم ہے، مجھ سے نہیں پی جا رہی۔ اس نے بے تکلفی سے بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ گرم ہے بوتل، میں نے کاکے کو کہا بھی تھا ٹھنڈی لانا۔ پھپھو ندامت سے چور چور لہجے میں وضاحت دینے لگیں۔ اسے اچھا نہیں لگا۔ ارے نہیں پھپھو، بس دل نہیں چاہ رہا، راستے میں جوس لیا تھا، پیاس نہیں لگی۔ آپ پی لیں باجی، یہ تو پیتا ہی رہتا ہے ندیدہ۔ آخری لفظ آسیہ نے منّے کو گور کر زیر لب کہا تھا۔ کہاں پیتا ہوں، جھوٹ بول رہی ہے، 1 ہفتہ پہلے چاچے خیردین کے گھر پی تھی۔ منّے کے سچے گھرے انداز پر وہ اشش کر اٹھی تھی، جبکہ باقی اہل خانہ ندامت میں غرق۔ گرمی بہت ہے، یکدم اسے شدید گرمی کا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ بند پنکھے کو دیکھا۔ بجلی نہیں ہے باجی، کشور نے شرمندگی سے کہا، گویا یہ بھی انہی کی غلطی تھی۔ ہائے معصوم لوگوں کی شرمندگی، جبکہ واپڈا والے پورے ملک کو اندھیرے میں ڈبو کر بھی شرمندہ نہ تھے۔ لوڈ شیڈنگ، اس نے منہ بنایا۔ نہیں باجی، ہمارے ہاں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں۔ کاکے کی اطلاع پر وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ بجلی یہاں آتی ہی نہیں ہے تو جائے گی کیا؟ کاکے کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ میں بات لینا چاہتی ہوں، نہا کر فریش ہو جاؤں گی، اس نے گرمی سے گھبرا کر کہا۔ باتھ روم کدھر ہے؟ 1 منٹ، کاکا بالٹی بھر دیتا ہے آپ کو۔ کشور نے کاکا کو اشارہ کیا تو وہ پھرتی سے باہر بھاگا اور چند منٹ بعد ہی بالٹی بھر جانے کی اطلاع دی تھی۔ وہ کشور کے ساتھ باتھ روم میں آئی۔ چھوٹا سا تنگ غسل خانہ اور صرف 1 بالٹی پانی، اس میں صرف منہ ہاتھ ہی دھویا جا سکتا تھا۔ بجلی نہیں ہے، اسی لیے موٹر بھی نہیں چل رہی، نلکے سے پانی بھرا ہے، کم ہے، کشور نے اس کی ہچکچاہٹ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے، وہ سمجھ رہی تھی، اسی لیے مزید کچھ نہیں بولی۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی، بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آئیں باجی، کھانا لگا دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر کھانے والی میز تو ہے نہیں، نیچے دری پر بیٹھ کر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو تو عادت بھی نہیں ہوگی، مگر مجبوری۔ کم آن یار، کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہوں، اور کالج میں بھی ہم ایسے ہی کبھی لان میں، کبھی کینٹین کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر جہاں جگہ ملتی ہے کھا پی لیتے ہیں۔ وہ مزے سے جینس کے پنچے اوپر چڑھا کر دری پر بیٹھ گئی۔ ظفر ہمارا ڈرائیور، وہ بھی، اسے یکدم ظفر کا خیال آیا۔ باجی، وہ بیٹھک میں بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ کاکے نے فوراً اطلاع فراہم کی۔ ٹھیک ہے، وہ کھانا کھا لے تو اس سے کہنا میرا بیگ گاڑی سے نکال دے۔ جی کہہ دیتا ہوں۔ کاکا فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ ویری اسمارٹ، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے واہ، مزہ آ گیا، مٹر پلاؤ، آلو قیمہ، تندوری روٹی، دہی، اچار، چٹنی، پودینے اور املی کی کھٹی کھٹی۔ اس نے جی بھر کر کھایا اور تعریف کی۔ تمہیں ہمارا یہ سادہ سا کھانا کہاں پسند آیا ہوگا؟ پھپھو اس کی تعریفوں پر مشکوک تھی۔ پھپھو، غیروں جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اگر مجھے کسی 5 اسٹار مینیو کی ضرورت ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے نرمی سے انہیں سمجھایا، گویا ان کے دماغ سے ہادیہ کا ہوا نکالنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا بہت مثبت اثر ہوا تھا۔ ان سب کے لہجوں اور رویوں میں جو جھجک اور شرمندگی سی تھی وہ کم ہو گئی تھی، اور یہی ہادیہ چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، اس نے جمائی لیتے ہوئے کشور سے کہا۔ آپ سو جائیں باجی، میں آپ کو پنکھا جلتی رہوں گی۔ آسیہ کے ہاتھ میں شیشے اور گوٹے سے سجا بہت پیارا جھالروں والا پنکھا تھا، جو وہ مسلسل کھانے کے دوران بھی اسے جلتی رہی تھی۔ ارے نہیں یار، تم تھک جاؤ گی، رہنے دو، بس کرو۔ بجلی ہوتی تو ہمارے یہاں آپ کو اتنی گرمی نہ لگتی، آپ تو اے سی میں سونے کی عادی ہیں، یہاں بہت گرمی لگ رہی ہے نا آپ کو؟ اسے بار بار پسینہ پہنچتا اور گھبرایا دیکھ کر کشور نے بہت شرمندگی سے کہا تھا۔ اوف بھائی، تم لوگ یہ ضروری غیر ضروری چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت کرنا چھوڑ دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم لوگوں کا معذرتی رویہ۔ بجلی کا آنا جانا تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے نیند آ جائے گی، ڈونٹ وری۔ اس نے کشور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت ہی پیار سے کہا کہ اس کے آنکھوں میں ڈھیروں پانی اتر آیا۔ آپ بہت اچھی ہیں باجی، گلگیر لہجے میں کہتی وہ باجی پر پھر سے اٹکی تھی۔ ہادیہ ہنس پڑی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا باجی کہنا، مجھے تو کوئی بھی باجی کہنے والا نہیں ہے یار، سچ آج سے آپ میری باجی ہوئیں، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ ہادیہ نے بھی تائید میں سر ہلایا، تب وہ اسے آرام سے سونے کا کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شدید گرمی، حبس، پسینہ، وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ سچ کہا تھا اس کے فرینڈز اور کزن نے کہ تمہارا سارا ایڈونچر اور شوق 1 گھنٹے میں ہی اتر جائے گا، یہاں تم 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں یو پی ایس سے چلتے پنکھے کے باوجود ہائے ہائے اف اف کرتی پھرتی ہو۔ وہاں گاؤں میں تو سنا ہے 24 میں سے 18-20 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ کیا ہوگا تمہارا کالیہ؟ یہ تایا زاد حمیرہ تھی، جو اس کی پھپھو کے یہاں روانگی کا سن کر آئی تھی، بلکہ ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ گاؤں میں شہروں جتنی گرمی نہیں ہوتی، اس نے نیا عذر پیش کیا۔
ہے کیوں پپو کا پنڈ سیچین گلیشیئر پر ہے یا کیٹو کی چوٹی پر؟ عارفہ کے سوال پر سب کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ بکو مت، جو بھی کہو، مجھے جانا ہے بس، اس نے ہٹیلے پن سے فیصلہ سنایا۔ ہاں، اس نے گاؤں کی خوبصورت حسین بے انتہا سرسبز و شاداب بلکہ پنجابی فلموں والی شادابی کے متعلق ایک ناول پڑھ کر پنڈ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی یار غار اور تایا ذات مومنہ نے بھی چوراہے پر پھوڑی تھی۔ ہادیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کمبخت، اتنی سی بات ہضم نہیں کر سکتی؟ ایسے ہی میں تو پپو سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے کسیانی ہو کر کہا تھا۔ او واقعی، آج سے 15 سال پہلے تم 4 سال کی تھی جب پپو کی پنڈ گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد پپو کا تو کوئی گبرو جوان بیٹا بھی نہیں ہے، پھر یہ کشش۔ عارفہ کا حساب کتاب اکنامکس پڑھنے کی وجہ سے خاصا بہتر تھا۔ اس نے سب کو بغور دیکھا۔ بس میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہی کروں گی، تم لوگ اپنی انرجی مت ضائع کرو۔ ملکہ عالیہ، صرف ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، یہ فیصلہ تو بدلا بھی جا سکتا ہے، پلیز۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ بکو مت، نہیں میں جاؤں گی۔ سب کو اس کی عادت کا علم تھا کہ وہ ایک بار جو سوچ لیتی اور کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتی تھی تو پھر کر کے ہی دم لیتی تھی۔ ماما بھی آخری وقت تک ناراض سی تھیں۔ بابا نے اسے صرف 2 دن کی اجازت دی تھی اور تب اسے 2 دن کی اجازت بھی بہت کم لگی تھی، مگر یہاں اس وقت کروٹیں بدلتے ہوئے اسے پل پل کاٹنا بھاری لگ رہا تھا۔ یوں ہی جاگتے اونگتے بیزار ہوتے وہ کب گہری نیند سوئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ باجی آپ اٹھ گئی ہیں؟ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب آسیہ کے سوال پر اس نے بھرپور جمائی لیتے ہوئے ہوں کہا اور پھر نظریں بے ساختہ چھت پر ٹنگے پنکھے پر جا ٹھہری۔ وہ چل رہا تھا۔ بجلی؟ وہ خوشگوار حیرت سے کہہ کر آسیہ کو دیکھنے لگی جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ جی 1 گھنٹہ ہو گیا بجلی آئی ہوئی ہے۔ او آئی سی، اسی لیے تو میں سو گئی تھی، ورنہ تو گرمی سے۔ خیر شکر ہے۔ باجی مجھے اپنے کپڑے دے دیں، میں استری کر دوں۔ بجلی کا کوئی اعتبار نہیں، کب چلی جائے اور کب تک نہ آئے۔ آسیہ کی بات پر اسے فوراً پہلا خیال نہانے کا آیا تھا۔ آسیہ میں نہا لیتی ہوں، تم بیگ سے میرا کوئی جوڑا لے لو، وہ پھرتی سے کہہ کر باہر آئی۔ کشور نے موٹر آن کی اور غسل خانے کی واحد ٹوٹنے سے پانی آنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ وہ جی بھر کر فریش ہو گئی تھی اور جب تیار ہو کر باہر سین میں آئی تو دن ڈل رہا تھا۔ دھوپ کی تیزی بہت حد تک مانند پڑ گئی تھی۔ کچے سین میں کشور نے جھاڑو دے کر پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دی تھیں جو اس وقت تقریباً سبھی بھری ہوئی تھیں۔ اتنے گیسٹ، کوئی فنکشن ہے یہاں؟ اس کے سوال پر آسیہ ہنستی چلی گئی۔ آپ سے ملنے آئی ہیں سب؟ مجھ سے؟ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ پھپھو نے اسے اپنے پاس بلایا جو تمام خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی، بلکہ اسے لگا کمرہ امتحان میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کتنے بہن بھائی ہو؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ تمہاری امی ابو ٹھیک تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ انہیں بہن کا خیال نہیں آتا؟ ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ سوال۔ اسے لگا وہ کسوٹی کے پروگرام میں بیٹھی ہے اور اسے ایسے روایتی طریقہ تفشیش اور جرس سے ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی شکل کے بنتے بگڑتے زاویے کشور نے پہچان لیے تھے، اسی لیے بہانے سے اندر کمرے میں بلا لیا۔ مائی گاڈ یار، یہاں میں انجوائے کرنے آئی ہوں اور ان لوگوں نے کھلی کچہری لگا لی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہاری گاؤں کھیت کھلیان ٹیوب ویل سبزیاں پھل پودے وغیرہ ہیں؟ میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر کشور ہنسی تھی۔ سب کچھ ہے، آپ کی اور بڑے ماموں کی زمینیں بھی یہاں ہیں۔ اوکے چلو پھر۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جو باہر بقول آپ کے آدھی دنیا بیٹھی ہے نا، انہیں معلوم ہو گیا تو سب ساتھ چل پڑیں گی۔ اوہ نو، پھر کیا کریں؟ اس نے بوریا سے منہ لٹکایا۔ کاکا منا اور آسیہ بھی مایوس ہوئے تھے۔ آپ فکر نہ کریں باجی، ابھی میدان صاف کر کے آتا ہوں۔ کاکے کے زرخیز دماغ میں یقیناً کوئی ترکیب آئی تھی۔ اسے اس لڑکے کی ذہانت اور صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ یہ کاکا آپ کوئی نئی خبر پھیلائے گا، بہت شرارتی اور تیز ہے۔ بڑی بہن ہنس رہی تھی۔ اماں جنتے کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ چند ہی منٹ کے بعد کاکے کا واویلا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہائے اللہ! کشور نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ اماں جنتے کون ہے؟ ہادیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ گاؤں کی سب سے بوڑھی، تقریباً 99 یا 100 سال کی عمر کی ہوگی۔ اوہ پھر تو بنتا ہے۔ اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ چند منٹوں میں میدان صاف تھا۔ پھپھو سے اجازت لے کر وہ کھیتوں میں آ گئے۔ یہ آپ کے اور بڑے ماموں کی زمینیں ہیں، کشور نے بتایا تو ملکیت کا ایک فخر بھرا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور گندم کے فصل سے بھرے لاکھوں مالیت کے یہ سنہری کھیت اس کے تھے۔ اور تم لوگوں کی کون سی زمینیں ہیں؟ اس کے سوال پر کشور خاموش ہو گئی تھی۔ ہم ٹھیکے پر لیتے ہیں، اپنی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب یہاں تایا ابو اور نانا کی زمینیں ہیں تو پھپھو کی کیوں نہیں ہیں؟ اسے کشور کا جواب بہت عجیب لگا تھا۔ ہمارے ابو کے پاس زمینیں نہیں ہیں۔ سو واٹ، امی کی تو ہونا چاہیے۔ دادا ابو کی اچھی خاصی زمینیں تھیں، پھپھو کو بھی تو حصہ ملا ہوگا۔ نہیں وہ، آسیہ کچھ رکے رکے جھکے ہوئے انداز میں اس کے سوال کا جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک کشور نے اسے پکار لیا۔ ارے ہادیہ باجی یہاں آئیں، یہ تربوز لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ فوراً اس کی طرف بھاگی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہرے تربوز دیکھ کر وہ بے حد پرجوش ہو رہی تھی۔ میں آج زندگی میں پہلی بار تربوز کا پودا دیکھ رہی ہوں۔ یہ پودا نہیں، بیل ہے۔ تربوز اور خربوزہ بیلوں پر اگتے ہیں۔ کاکا نے اس کی درستی کی تو وہ بے اختیار ہنسی۔ او یار سوری، میری نالج زراعت کے متعلق بالکل نہیں ہے۔
اس کے جواب پر کاکا جوش میں آ گیا۔ حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہے، ہمارا معیشت کا 75% زراعت پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، یہاں کی آب و ہوا دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ یہاں سردی اور گرمی کے تمام پھل۔ بس بس کاکا صاحب بس کریں، آپ نے اپنی معاشرتی علوم کا پورا سبق مجھے سنانا شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھ گئی، تمہیں بہت اچھا سبق یاد ہے، اوکے۔ کاکا کے بالکل کلاس روم میں سبق سنانے والے انداز پر ہادیہ ہنس دی۔ کاکا قدرے شرمندہ سا ایک طرف ہو گیا۔ ہادیہ کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ عروہ نے پوچھا تھا بجلی ہے یا نہیں؟ دوسرے ہی پل حمیرہ کا میسج موصول ہوا۔ آم کے درخت میں جھولا ڈال کر جھولے لے رہی ہو، کوئی سلطان راہی مصطفیٰ قریشی ملا یا نہیں؟ ہماری انجمن کو یہ مومنہ تھی، اسے ہنسی آ گئی۔ سب کو رات کو تسلی سے جواب دوں گی۔ اسے معلوم تھا وہ سب اکٹھے باجماعت بیٹھ کر میسج کر رہی ہیں۔ آر یو اوکے؟ احسن کا میسج بھی تھا۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ باجی گھر چلیں؟ تھوڑی دیر بعد آسیہ نے کہا تو وہ چونکی۔ کیوں بھائی؟ اتنی جلدی گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ اسے یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈبوئے، سرخ تازہ پکے ہوئے ٹماٹر، کالا نمک جو منی کی جیب سے برآمد ہوا تھا کے ساتھ کھاتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، بہت اندھیرا ہو گیا ہے باجی، ہم کل پھر آ جائیں گے۔ ابھی کھیتوں میں زیادہ دیر رہنا اچھا نہیں ہے، موسم بھی خراب ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے۔ آسیہ کی پیشگوئی پر اس نے حیرت سے صاف شفاف آسمان پر اڑتے اکا دکا آوارہ بادلوں کو دیکھا۔ بارش؟ مگر بادل تو بہت کم ہیں۔ ہمارے گاؤں کی بارشیں تو مشہور ہیں باجی، یہاں سے بادل برسے بغیر نہیں گزرتا۔ لوگوں کو اپنے دانے سمیٹنے اور اپنی مرغیاں کھڈے ڈھربے میں بند کرنے کی مہلت بھی نہیں دیتی، بارش اور برس پڑتی ہے۔ ادھر دیکھیں شمال کی طرف کہیں کہیں بادل کالے ہو رہے ہیں اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ اللہ کرے ہم گھر پہنچ جائیں۔ آسیہ کی بات پر وہ بے یقینی سے کندھے اچکا کر پانی سے نکل آئی۔ وہ تو گویا ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی، مگر جب گھر سے کچھ پہلے ہی آسمان سے بوندوں کی پہلی بوچھاڑ آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے واہ، کمال ہے، یہاں ایسے ہی کمال ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا پنڈ چاروں طرف سے نہروں میں گھرا ہوا ہے اور یہاں کی آب و ہوا میں نمی بھی زیادہ ہے۔ کشور نے اس کی حیرانی دور کی اور بھاگتی ہوئی وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہو گئیں۔ اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے؟ گھر واپسی کا خیال ہی بھول گئے تھے، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتی ہی پھپھو سے جھاڑ پڑی تھی۔ کشور اور آسیہ نے تیکھی نظروں سے ہادیہ کو دیکھا، وہ تو اب بھی بمشکل آنے پر راضی ہوئی تھی۔ میں ہانڈی بھی نہیں پکا سکی، مسالہ تیار کر کے بیٹھی ہوں، کمبخت مرغی اللہ جانے کدھر بھاگ گئی ہے۔ پھپھو کی اطلاع پر ہادیہ اچھل پڑی تھی۔ وٹ، مرغی بھاگ گئی؟ آپ کے پنڈ میں مرغیاں بھی بھاگتی ہیں، مگر کس کے ساتھ؟ ارے نہیں ہادیہ، تمہارے لیے دیسی مرغی منگوائی تھی۔ پھپھو بھی ہنس پڑی تھی۔ مگر وہ بھاگی کیسے؟ اسے تو میں خود ہی باندھ کر گیا تھا، کاکے نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈھیلی سی باندھی تھی، کھول لی، اب جاؤ جا کر جلدی سے ڈھونڈ کر لاؤ اسے، کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور یہاں ہانڈی بھی تیار نہیں، اوپر سے بارش۔ پھپھو نے فکر مندی سے آسمان کو دیکھا۔ پھپھو بہت پریشان تھی اور وہ بہت حیران۔ ایک مرغی کے لیے اتنی فکر مندی؟ سبھی کے چہروں سے مایوسی اور پریشانیاں آیا تھی۔ آپ فکر مت کرو امی، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کبڑے حلوائی ہی مرغی چور ہے، ابھی نکال کر لاتا ہوں اس کے ڈربے سے۔ کاکے نے بازو اوپر چڑھائے، شلوار کے پانچے فولڈ کیے، پلاسٹک کے تھیلے سے بنی برقع نما ٹوپی سر پہ اوڑھی اور تیز ہوتی بارش کی پرواہ کیے بغیر نکل گیا۔ لو جی، ہماری قسمت ہی خراب ہے، میں خوش ہو رہا تھا کہ بنی مرغی کھاؤں گا مگر وہ بھی بھاگ گئی، اب تو دال چٹنی ہی ملے گی۔ منا نہایت مایوس افسردہ لہجے میں کہہ کر چارپائی پر لیٹ گیا، جبکہ آسیہ اور کشور سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، تمہیں پکوڑے پسند ہیں، تمہارے لیے بناؤں؟ وہ پھپھو کی معصوم اور سادہ سی تشویش پر ہنس پڑی۔ مجھے تو بالکل بھوک نہیں لگ رہی، میں نے ٹماٹر کھیرے تربوز کھائے ہیں، اب تو رات کو کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، کچھ مت پکائیں، یہاں بیٹھے اندھیرے میں پریشان ہوں گی۔ اندھیرا تو ہمارے مقدروں میں لکھا ہے، روزانہ اس وقت لائٹ جاتی ہے اور آج تو بارش بھی ہے، ساری رات نہیں آئے گی۔ ساری رات؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر چیخی۔ دوپہر کی تکلیف دہ گرمی، گھٹن اور بے چینی اس کی نظروں میں گونگ گئی تھی۔ پھپھو، پچھلے سال جب بابا کے ساتھ ظفر یہاں آیا تھا تو اس نے مجھے آپ کا پیغام دے دیا تھا اور تبھی میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ضرور آپ کے پاس آپ سے ملنے آؤں گی، مگر میری ایگزام، پڑھائی، پھر ایگزام، ایسے ہی سال گزر گیا اور اب فائنل ایئر کے ایگزامز کے بعد چھٹیوں میں سب سے پہلے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، تمہیں کیا خبر میں تمہیں دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتی تھی۔ تمہاری امی تو بہت پیسے والی ہیں، وہ تو ہم سے ملنا پسند نہیں کرتی ہیں، مگر میرا اپنا بھائی بھی اپنے بچوں کو اپنے غریب بہن کے گھر لانا پسند نہیں کرتا۔ اسی ظفر ڈرائیور کو پیغام دیا تھا، خون کی کشش بھی ختم نہیں ہوتی، دیکھ لو تمہیں ہماری کشش، ہماری محبت یہاں کھینچ لائی ہے۔ پھپھو محبت سے کہہ رہی تھی، اسے افسوس ہوا، پھپھو کی باتیں بالکل سچ تھیں۔ ماما کو تو اپنی اس غریب سی بیچاری سی نند کے گھر آنا پسند ہی نہ تھا، مگر بابا بھی نہ جانے کیوں بہن سے ملنے سے کتراتے تھے۔ ابھی بھی وہ جس طرح ضد کر کے آئی تھی وہی جانتی تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، اس کے سر پر 2-3 قطرے یکدم گرے تھے۔ وہ گھبرا کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اوپر دیکھنے لگی۔ یہ پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ چھت سے، آسیہ نے افسردگی سے کہا تھا۔ اس نے بے اختیار لکڑی اور شیطرینوں والی پرانے زمانے کی بنی چھت کو دیکھا۔ کچی چھت کی اس بار لپائی نہیں ہو سکی، اس لیے ٹپک رہی ہے، اوپر سے کمبخت بکریاں
मुर्गियाँ भी ज़मीन खोद देती हैं। आसिया, जाओ बाल्टी लाकर यहाँ रख दो। पुप्पो ने शर्मिंदगी और घबराहट से हादिया को जवाब दिया था। मासूम सी पुप्पो के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ओहो पुप्पो, आप परेशान मत हो। जब से मैं आई हूँ मुसलसल आपको घबराया हुआ देख रही हूँ। मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। मुझे गिल्टी फील होता है। प्लीज़, आप ऐसी हर कमी हर खराबी का ज़िम्मेदार खुद को ठहरा लेती हैं। इसके नरमी से समझाने पर पुप्पो की आंखों में आंसू आ गए। पुप्पो, इसने इन्हें अपने साथ लगा लिया। कैसा बेज़रर मोहब्बत भरा वजूद था इनका। इसे टूट कर प्यार आया। अम्मी, निचले कमरे में पानी आ रहा है। पुप्पो अपने आंसू साफ कर रही थी। जब आसिया ने आकर इतला दी, वो घबरा कर बाहर निकल गई। खैरियत? हादिया ने आसिया से पूछा। कहाँ खैरियत? ये बारिश तो हमारे लिए अजाब बन जाती है। हर जगह पानी पानी, समंदर में कश्ती बन जाता है हमारा घर। इधर ये छत टपक रही है और उधर वो निचले कमरे में गली का सारा पानी आ रहा है। अभी सारा सहन भर जाएगा और हम इस पानी को बाहर निकालेंगे। रात भर ये कुश्ती होती रहेगी। वह सख्त आजिज़ लग रही थी। घुटन पहले से बढ़ गई थी। इसने गहरा सांस लेकर मोबाइल ऑन किया। सबके मैसेजेस का जवाब देना था। यहाँ बिजली एक पल को भी नहीं जाती। बहुत ठंडा और हसीन मौसम है। बारिश हो रही है और बारिश की टिप टिप एक मदर सांस की तरह महसूस हो रही है। इसकी नज़रें लोहे की बाल्टी से आती आवाज़ की जानिब उठी। इसने हुमैरा और आरफा को खूब खूब अपनी खेतों की सैर के झूठे किस्से मैसेज किए। मोमना ने पूछा, कोई सुल्तान राही या मुस्तफ़ा कुरैशी मिला अंजुमन को? जवाब में इसने लिखा, अंजुमन के लिए बतेरे सुल्तान राही और बहुत मुस्तफ़ा कुरैशी। लेकिन तुम्हारे भाई का क्या होगा जिसे अंजुमन ही पसंद है? वो एहसन की बहन थी और एहसन की पसंदीदगी का सबको इल्म था। हादिया को इसके लंबे कद और सेहतमंद जसामत की वजह से सब अंजुमन कहते थे। थोड़ी देर बाद आसिया दोबारा आई। आप सोई नहीं हैं? नहीं, नींद नहीं आ रही। इसने मोबाइल बंद करके एक तरफ रखा। अल्लाह करे बारिश रुक जाए। अब्बा भी आने वाले हैं। वो कहाँ गए हैं? इसे अब अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। इसने अंकल का तो पूछा ही नहीं था। ठेकेदार से मिलने साथ वाले गांव में गए हैं स्कूटर पर, और सड़क भी इतनी ज़्यादा टूट फूट गई है। ओह, तुम्हारी सड़क पर तो वाकई स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल है। आज तो मेरा हशर हो गया था इस सड़क की वजह से। माइंड ना करना। यहाँ इस बैकवर्ड गांव में क्यों रह रहे हो तुम लोग? शहर आ जाओ ना हमारे पास। तुम्हारे पास? आसिया एकदम हंसी। न जाने क्यों हादिया को लगा वो तन से हंसी है। हमारे अब्बा ठेके पर ज़मीन लेते हैं। कभी फसल अच्छी हो जाती है और कभी मंदी। हम सब की पढ़ाइयों के खर्चे अलग। हम शहरी लाइफ अफोर्ड कहाँ कर सकते हैं। गुजारा हो रहा है, शुक्र है। मगर क्यों? दादी अब्बू की ज़मीनों में से पुप्पो को हिस्सा नहीं मिला था? इसे फिर से दोपहर वाला अपना सवाल याद आ गया। नहीं। आसिया का लहजा संजीदा और अफसरदा था। वो चौंकी। क्यों? लो भई, मुर्गी मिल गई, अब गोश्त पकेगा। मुन्ना बाहर से ही शोर मचाता आ रहा था। आसिया तेज़ी से बाहर लपकी। वो भी इनके पीछे निकली और दोनों को देखकर इनके कह के निकल गए थे। ओ माय गॉड, ये तुम हो? दोनों मुर्गी की तरह ही भीगे हुए, नुचड़े मिट्टी में भरे हुए लथपथ कपड़ों के साथ थे। मुर्गी काका की बगल में दबी हाँफ रही थी और काका पुलिस वालों की तरह मसरूका माल को बरामद करके अकड़ा हुआ हाँफ रहा था। कुबड़े हलवाई के घर से निकाल कर लाया हूँ, कह रहा था। मैंने नहीं उठाई। मेरे घर नहीं है। मैं भी अंदर घुस गया और इसकी मुर्गियों में से निकाल कर लाया हूँ। काका ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी जताई। आसिया ने मुर्गी लेकर इसे टोकरे तले रख दिया था और मुन्ना बेचारा बेहद मायूस मुंह बनाकर लेट गया था। वेल डन यार, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हें तो प्राइज़ मिलना चाहिए। प्राइज़? क्या? मुन्ना काका दोनों चौंके। पहले ये बताओ कि तुम में से ज़्यादा लायक कौन है, मैं और काका किशोरबाजी? काका ने फ़ख्र से हाथ उठाकर कहा। अच्छा, और आसिया और मुन्ना? हम भी पोजीशन लेते हैं। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ है और काका को इंजीनियर, मगर हम बन नहीं सकेंगे। आसिया ने बेहद मायूसी से कहा। वो बुरी तरह चौंकी। क्यों? क्यों नहीं बन सकोगे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना। हम गरीब हैं ना। आसिया ने सर झुकाकर एतराफ़ किया था। हादिया को हैरत का शदीद झटका लगा था। जी नहीं, हम गरीब नहीं हैं, बस हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। काका ने फ़ौरन वजाहत की थी। हाय रे, ये इज़्ज़त नफ्स और अना। हादिया ने तड़प कर इसका चेहरा देखा। पागल, बात तो एक ही हुई ना। किशोर बाजी की मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन थी। इनकी कितनी ख्वाहिश थी कि वो बहुत सा पढ़ें, नौकरी करें ताकि अब्बू का बोझ कम हो। लेकिन बेचारी दाखिला फ़ीस ना होने की वजह से रो धोकर बैठ गई। अब भी रोती हैं। अब्बू कहते हैं मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। आसिया के लहजे का दुख और महरूमी से कतरा कतरा अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। पहले तो हमारा सारा घर ही कच्चा था और गली से बहुत नीचे भी। गली पिछले इलेक्शन में नई बनी तो और भी ऊंची हो गई। तब सारा पानी अंदर घर में बढ़ जाता था और कमरे भी स्विमिंग पूल बन जाते थे। तो सारी सारी रात हम वो पानी निकालते रहते थे। बैरूनी दीवार कच्ची मिट्टी और ईंटों की थी। वो भी आंधी और बारिश में गिर जाती थी। इसी मुसीबत से बचने के लिए इस साल हमने आधा घर, ये वाले 2 कमरे और बरामदा दोबारा नया बनवाया है। अब बाकी आधा अगले साल बनाएंगे। हादिया की नज़रें बेसाख्ता पलिस्तर से साफ ताज़ा ताज़ा बने कमरे की छत पर गई, जहाँ से बारिश का पानी कतरा कतरा टपक रहा था। फर्श अगरचे पक्के थे मगर बिल्कुल सादा, रेत और सीमेंट के मरगूबे को ईंटों पर फैलाया गया था और इस तरह फर्श तैयार हो गया था। बाजी, आप रोज़े रखती हैं? काके ने एकदम इससे सवाल किया तो वो चौंकी।
ہاں اور تم؟ میں تو سارے روزے رکھتا ہوں، منع نے بھی پچھلے سال 5 روزے رکھے تھے۔ اچھا، اس نے حیرت اور ستائش سے 9 سالہ گبلو سے منع کو دیکھا۔ میں اس دفعہ 15 روزے رکھوں گا، منع نے سینہ پھلا کر اعلان کیا۔ لالچی روزہ کھولنے مسجد جاتا ہے، وہاں پکوڑے، سموسے، نمکین، چاول، میٹھے چاول، کھیر، حلوہ آتا ہے روزے داروں کے لیے، یہ بھی اسی لالچ میں روزہ رکھتا ہے۔ آسیہ نے منع کی بات بتائی تو اس نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ جی نہیں، مسجد میں روزہ کھولنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے نا باجی؟ ہاں، وہ بے اختیار ہنسی۔ منع اتنا بھی منع نہیں تھا۔ باجی اگلے ہفتے روزے شروع ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ روزے رکھیں گی نا؟ 1 ہفتہ مشکل ہے یار، اتنے دن نہیں رہ سکتی میں۔ کاکا کی پرخلوص آفر پر اس نے چند پل سوچ کر جواب دیا تھا۔ سب نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ یہاں بجلی نہیں، جنریٹر بھی نہیں ہے، آپ کا دل نہیں لگا؟ آسیہ نے مایوسی سے کہا۔ گرمی تو واقعی بہت ہے، مگر تمہارے پیار اور محبت کی ٹھنڈک نے اس گرمی کا احساس زائل کر دیا ہے۔ میرا دل بہت کم کہیں جا کر خوش ہوتا ہے، مگر یہاں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، دلی خوشی ہوئی تم سب سے مل کر۔ زندگی کے اصلی اور حقیقی رنگ ہمیشہ اپنوں کی قربت میں نظر آتے ہیں۔ آپ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں۔ آسیہ تو نہال ہی ہو گئی تھی۔ سارے پڑھے لکھے اچھے اور پیاری باتیں کرتے ہیں۔ کاکا کی فلاسفی پر وہ خوب ہنسی۔ کرنی تو چاہیے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ماما کا چہرہ آ گیا۔ پڑھی لکھی، بحث، سوشل، سمجھدار، مگر پھپھو کے معاملے میں نہ جانے کیوں جاہل بن جاتی تھی۔ بابا نے بھی کبھی پھپھو کی غربت اور مشکلات کا ان لوگوں سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، جبکہ ماما انہیں اکثر بہنوں کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتی تھیں۔ ارے تم لوگ سب اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ ہادیہ کی خاموشی اور رنجیدگی محسوس کر کے وہ سب بھی خاموش سے ہو گئے تھے، جب کشور نے باہر آ کر حیرت سے سب کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، پانی نکل گیا؟ اس کے کپڑے پانی میں نچوڑے ہوئے کیچڑ میں لت پت تھے۔ ہاں، ناکا لگا دیا ہے، اپنے دوپٹے کو زور زور سے جھٹکتے ہوئے جواب دیا اور لالٹین کی لو مزید بڑھا دی۔ کھانا کھا لیں ہادیہ باجی؟ نہیں بھائی، میں تو نہیں کھاؤں گی، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے۔ اس کے انکار پر وہ سب اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اندھیرے کمرے میں خاموشی سرک آئی تھی اور اندر بیٹھنے سے بہت سی حقیقتیں اس پر عیاں ہوئی تھیں۔ پھپھو بہت خوددار اور انا رکھنے والی تھی، اپنے بھائیوں کو بھی اپنی غربت اور اپنے خراب حالات کا علم نہیں ہونے دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، سب اچھا ہے، کہ چادر لپیٹے اپنا بھرم قائم رکھتی، ہنستی مسکراتی رہتی تھیں۔ ہادیہ کی آنکھیں یکدم آنسوں سے بھر گئی۔ کتنی نیک، صابر اور خوددار ہیں پھپھو۔ وہ جوں جوں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی، بہت سے مناظر، بہت سی باتیں ذہن میں روشن ہوئی تھیں۔ پھپھو کا ان کے گھر بہت کم آنا ہوتا تھا، اور جب بھی آنا ہوتا ماما کا تشویش میں مبتلا ہو جانا۔ وہ ایک پل کو بھی پھپھو اور بابا کو اکیلے نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ نہ جانے بھائی سے کیا مانگ لیں گی۔ کتنا غلط اندازہ تھا ان کا۔ پھپھو کا محبتوں سے بھرا دل اور بے لوث محبت محض بھائی کو دیکھنے اور ملنے آتی تھی، اور ان سے پیسے مانگنے نہیں آتی تھی۔ غریب ہونا اتنی بڑی خامی تو نہیں۔ ماما انسانوں کی عزت کا پیمانہ ان کے بینک بیلنس اور جائیداد کو سمجھتی تھی۔ کتنی کوتاہی بین تھی، نہ سمجھ تھی وہ، خود غرض اور مفاد پرست سوچ۔ لاکھوں حاصل تھے، مگر ہوس کی حد نہیں تھی۔ ہر رشتے میں سطحی سوچ اور غلط رویہ ہمیں نہ جانے کہاں پہنچائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دکھ سے سوچا اور آنسو صاف کرتی باہر جھانکنے لگی۔ بارش اب قدرے کم ہو گئی تھی، وہ سب نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ دوسرے کمرے سے کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چونک کر آگے بڑھی، ہلکی بارش اس کے بالوں میں گرنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کو دیکھا، کہیں کہیں سیاہ بدلیوں میں بجلی کی لکیر سی چمک اٹھتی تھی اور گڑگڑاہٹ سے زمین کانپ جاتی تھی۔ آواز اب اور بھی بلند ہو گئی تھی، اس کے قدم دوسرے دروازے کے باہر ہی تھم گئے تھے۔ آہستہ بولیں خدا کے لیے، آہستہ بولیں۔ اس نے سن لیا تو پھپھو بے حد ملتجی، دھیمے اور گگیائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیوں آہستہ بولوں؟ کسی کا حق کھایا ہے، 2 نمبری کی ہے؟ ارے ڈرنا تو انہیں چاہیے، تمہارے بھائیوں کو جو دھوکے باز 2 نمبر ہیں۔ یہ مردانہ کرخت اور نفرت انگیز آواز وہ پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا، وہ پہلی بار آئی ہے یہاں۔ پھپھو نے تڑپ کر گویا التجا کی تھی، اور آخری بار بھی۔ آئندہ تمہارا کوئی بھائی بھتیجا بھتیجی تمہارے میکے سے یہاں نہ آئے۔ بغیرت بہن کا حصہ کھا کر بھی شرم نہیں آئی، اور تم ان کے لیے مرغ مسلم پکا رہی ہو، جنہوں نے تمہارا اور تمہارے بچوں کا حق کھایا۔ انہوں نے حق نہیں کھایا، میں نے خود انہیں کہہ دیا تھا کہ میں حصہ نہیں لوں گی۔ پھپھو کا اچانک انکشاف، چند لمحوں کو تو خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر گویا ایک قیامت جاگ اٹھی تھی۔ باہر بجلی کی کڑک تھی اور اندر پھپھو کے مجازی خدا کی دھاڑ۔ اچھا، تو تم نے منع کیا تھا اپنے بھائیوں کو، تمہارے باپ کے کارخانے چل رہے تھے نا یہاں، بہت پیسہ مال و دولت لائی تھی تم اپنے ساتھ، جو تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا کوئی احساس محبت نہیں، اپنے ان خبیث لالچی خود غرض بھائیوں کے لیے جنہوں نے کبھی تمہاری خبر نہیں پوچھی، سالوں چکر نہیں لگاتے، اور تم نے ان کے لیے اپنا حصہ لاکھوں روپے چھوڑ دیا۔ مرو تم اب، فاقے کرو، مجھ سے گلہ کیوں کرتی ہو؟ ہر چیز کی تو تم خود ذمہ دار ہو، بے وقوف۔ پھپھا تو اس بات پر بالکل ہی حواس باختہ ہوش بھلا بیٹھے تھے۔ خدا کے لیے ابا، اس قصے کو بعد میں نپٹا لینا، ابھی مہمان گھر میں ہیں۔ کشور نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ ہادیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سارے جھگڑے کا تو اسے علم ہی نہیں تھا۔ مہمان؟ پھپھا دانتوں تلے گویا اسے پیس رہے تھے۔
دشمن ہے وہ، اسی کے باپ نے تمہارا حق کھایا ہے، کھاتے پیتے مالدار ہو کر غریب بہن کا خیال نہیں کیا۔ آج ہم اس گھر میں بمشکل دال روٹی چلا رہے ہیں اور وہ ہوس لالچ کی حد ہوتی ہی نہیں ہے، لاکھوں کا حصہ کھا لیا، قیامت کے دن خدا اس ناانصافی کا حساب لے گا۔ نفرت، حقارت، تذلیل۔ ہادیہ کے بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اسے لگا آسمان سے بارش کی بوندیں نہیں بلکہ شرارے گر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ماں جیسی بدھو بے وقوف عورتیں ہوتی ہیں، نام نہاد میکے کے لیے اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑا، اب وہ کتنا آتے ہیں، سال بعد بیٹی آ گئی عیش موج کرنے، پکنک منانے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہادیہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آسیہ تم جاؤ ہادیہ کے پاس، وہ اکیلی کہیں ادھر نہ۔ کشور کو یکدم اس کا خیال آیا تھا اور وہ فوراً اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بجلی کسی تیزی سے ساتھ والے دروازے سے گھڑاپ اندر ہوئی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہادیہ باجی، ہادیہ باجی، وہ آہستہ آہستہ آواز میں سے پکار رہی تھی، پھر اسے سوتا سمجھ کر باہر نکل گئی اور لالٹین کی روشنی مزید مدھم کر گئی تھی۔ آسیہ کے جانے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر گہرے اندھیرے کو دیکھا تو یہ چکر ہے، لالٹین کی زرد مدھم لو سے دھواں ایک لکیر کی صورت اوپر چھت تک جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں سائے پھیل گئے تھے، ہر چیز کا سایہ ایک دوسرے پر پڑ رہا تھا۔ اسے عجیب سا خوف آیا، اس نے سر جھٹکا۔ پچھلے سال بابا اور تایا ابا زمینوں کا حساب کتاب کرنے یہاں آئے تھے اور انہوں نے واپس جا کر بتایا تھا کہ فریہ نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے۔ تب کسی کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ پھپھو اس قدر غریب ہوں گی یا ضرورت مند، بس اب پھپھو کے حصے کے 6 لاکھ پا کر خوش تھے۔ دریا میں چھوٹے چھوٹے نالے ندیاں شامل ہوتی رہتی ہیں، دریا کو تو شاید ان کی شمولیت کا احساس بھی نہ ہوتا ہوگا، مگر یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں اور نالے جب اپنی انفرادی حیثیت ختم کر کے خود کو دریا کے سپرد کرتے ہیں اس کی طغیانی جوش اور لہروں میں مزید طاقت بڑھانے کو، تو وہ ضرور اس احسان کا ادراک رکھتے ہیں۔ ایسے میں ہادیہ کے بابا کے لاکھوں میں 3 لاکھ کا اضافہ خود ان لوگوں کے لیے اہم نہیں تھا، مگر پھپھو اور ان کے بچوں کے لیے بے حد اہم تھے وہ روپے۔ کتنی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی ان سب کی، اور یہ عورت۔ اس کے کانوں میں پھپھو کا ملتجی لہجہ گونجا، ڈری، سہمی، کمزور، مسکین، دبو، ہر ایک غلطی کا ذمہ دار خود کو سمجھتی، ہر کسی سے معافی مانگتی۔ نہ جانے کیوں ایسی تھی، شاید پھوپھا کی وجہ سے۔ اتنی ذلت، اذیت، دکھ وہ ہمارے لیے برداشت کر رہی تھی، صرف ہمارے لیے، اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ جو لڑکیاں بھائیوں سے حصہ وصول کر لیتی ہیں پھر میکے میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی ہیں، اور ایسی بہنوں کو بھائی منہ بھی کیوں لگائیں؟ یہ ماما کے الفاظ تھے۔ پھپھو کے سامنے انہوں نے بہت مرتبہ جائیداد کی تقسیم سے قبل یہ باتیں کی تھیں، اور یہی جذباتی جملے، دکھاوے کی محبت، ڈر، خوف، ہمیشہ کے لیے میکا چھن جانے کا احساس، پھپھو کے لیے ان کا اپنا فیصلہ تمام عمر کا اذیت ناک پھندا بن گیا تھا، اور اب وہ شاید تمام عمر اپنے اعتراف جرم کے بعد شوہر اور بچوں کے سامنے سر اٹھا نہیں سکیں گی۔ ہادیہ کو بے اختیار رونا آیا تھا۔ پیسے پیسے کو ترستے یہ لوگ، ان کی کتنی ضرورتیں پورے ہو سکتی تھی، جبکہ ان کے لیے وہ پیسے کیا تھے؟ ماما نے سونے کے نئے کڑے بنوائے تھے، بابا نے گاڑی کا ماڈل بدل لیا تھا، ہادیہ کے کمرے اور گیسٹ روم میں نیا اسپلٹ لگ گیا تھا۔ یہ فرق تھا ان کی اور ان کی ضرورتوں میں، ایسے ہی جیسے رعایا اور حکمرانوں کی ضرورتیں، کچھ اربوں کھا کر بھی بھوکے اور کچھ آدھی روٹی پر صبر کرنے والے عظیم لوگ۔ ہادیہ کے اندر لمحہ بلمحہ احساس جرم بڑھ رہا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ برسات کی اس رات میں اندر اس کی آنکھیں برس رہی تھی اور باہر بادل، اور صرف وہی نہیں، کمرے میں موجود وہ دونوں نفوس جاگ بھی رہے تھے اور اپنے اپنے دکھوں اور غلطیوں پر رو بھی رہے تھے۔ دوسری چارپائی پر پھپھو کا کانپتا سسکتا وجود اور کبھی کبھی ابھرتی گھٹی گھٹی سسکیاں ان کے اندر کے سارے زخم عیاں کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ہادیہ سوئی ہوئی تھی، حالانکہ اس گرمی گھٹن حبس میں جہاں ہوا کا گزر تک نہ تھا وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اور آج تو انکشاف بھی جان لیوا ہوا تھا۔ بار بار کشور اور آسیہ کے معصوم چہرے نظروں کے سامنے آ رہے تھے، جن میں محرومی اور تشنگی تھی، اور منا کاکا کی چھوٹی چھوٹی بے حد معمولی معصوم حسرتیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا صبر، ضبط اور برداشت مثالی تھے، نہ ماتھے پر شکن اور نہ ہی چہرے پر ناگواری۔ ایسی پرجوش محبت، سچی بے لوث محبت کے ساتھ دل سے مہمان نوازی کر رہے تھے۔ میں ان کی محبتوں کی مقروض ہوں، مجھے یہ قرض اتارنا ہے۔ حساس اور نرم دل ہادیہ اپنے گھر والوں کی طرف سے کی جانے والی زیادتی پر تڑپ اٹھی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے باہر بارش تھمی تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آپ باجی، آپ جا رہی ہیں، مگر کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ 2-3 دن رہوں گی۔ کشور نے اس کا فیصلہ سنتے ہی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ٹوکا تھا۔ ہاں، پروگرام تو یہی تھا، مگر رات کو ماما سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا مریم آ رہی ہے کراچی سے، میری بیسٹ فرینڈ، اسی لیے مجھے فوراً جانا ہوگا۔ اسے یہاں مزید نہیں رکنا تھا، یہ طے تھا۔ تمہارا دل نہیں لگا یہاں؟ پھپھو بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کا ہاتھ بیگ کی زپ بند کرتے رکا۔ گہرا سانس لے کر اس نے بال کیچر میں باندھے اور کہا، نہیں پھپھو، آپ سب بہت اچھے ہیں، آپ کی پرخلوص محبتوں نے مجھے بہت سکون دیا ہے، میں آؤں گی دوبارہ، جلد ہی آؤں گی۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ تھام کر بہت محبت اور پیار سے کہا تھا۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جو اس سے اور اس کے گھر والوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اسی لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔
آپ جا رہی ہیں؟ آسیہ اور کشور باقاعدہ رو رہی تھی۔ منا اور کاکا بہت افسردہ تھے۔ اس نے آسیہ کا گال تھپتھپایا۔ جلد آؤں گی، تم خوب دل لگا کر پڑھنا، تم ڈاکٹر بنو گی، آئی پرومس۔ میں تمہاری ذہانت اور قابلیت کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اور تم کاکا، تم بھی انجینئر بنو گے، ضرور بنو گے۔ یہ تمہارا انعام بھاگی ہوئی مرغی گھر واپس لانے کا۔ اس نے 1000 روپے کاکا کو اور 1000 روپے منا کو دیا۔ منا، اچھی سی ویڈیو گیم شہر سے اپنے لیے منگوا لینا، مگر باجی پر یہ تو بہت۔ کاکے نے اپنی مٹھی میں دبے نوٹ کو دیکھا۔ زیادہ نہیں ہے، تمہاری بہادری پر تو تمغہ جرأت ملنا چاہیے تھا۔ ہادیہ، یہ کیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، واپس کرو۔ مننے کاکے پھپھو یک دم آگے بڑھی تھی۔ پھپھو پلیز، یہ میرا اور میرے دوستوں کا معاملہ ہے، آپ دخل مت دیں۔ اگر آپ نے یہ پیسے مجھے واپس کیے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ یہ معمولی سی رقم تو ان بچوں کا انعام ہے۔ اس نے بچوں کو گھورتے اشارے کرتی پھپھو کو کندھے سے تھام کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ مگر تم نے وہ مرغی تو کھائی ہی نہیں۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں، کھانا تو کھا کر جانا۔ نہیں پھپھو، میں صبح کو ایسے ہی ہلکا پھلکا ناشتہ کرتی ہوں، 2.5-3 گھنٹے میں ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، یہ تمہارا سوٹ ہے میری طرف سے۔ پھپھو نے سادہ جارجٹ کا ہلکا گلابی سوٹ شاپر کے ساتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ارے نہیں پھپھو، اس تکلف کی یہ تکلف نہیں، میری خوشی ہے۔ پہلی بار تم میرے گھر آئی ہو، خالی ہاتھ جانے دوں؟ بہت قیمتی نہیں ہے مگر میری خوشی ہے، تم اسے سلوا کر پہننا۔ پھپھو نے اس کی بات کاٹ کر گلگیر لہجے میں کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے شاپر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور سب سے مل کر باہر آ گئی۔ جس طرح یہاں اس کے استقبال کے لیے بچوں اور بڑوں کا ایک ہجوم موجود تھا، اسی طرح جاتے ہوئے بھی اسے الوداع کہنے کو خاصی دنیا موجود تھی۔ وہی راستہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی اچکولے کھاتی گرد اڑاتی سڑک، وہی گرد کے پار سے نظر آتے سرسبز و شاداب مناظر، اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پھپھو کا گاؤں لمحہ بلمحہ اس کی نظروں کی گرفت سے پھسل رہا تھا اور ہاتھ ہلاتے بچے کاکا منا بھی دھندلے نقطے بن گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ دل میں عجیب سی اداسی اور سکوت اتر گیا تھا۔ کیسے انکشاف ہوئے تھے اس سفر میں، وہ تو تمام عمر لا علم ہی رہتی اگر یہاں نہ آئی ہوتی۔ پھپھو کے حالات اور پھپھو کے بچوں کے مسائل اور ان کے شوہر کی نفرت، اس بارے میں نہ وہ جانتی تھی نہ ہی گھر کا کوئی فرد، اور اب سب کو اسے بتانا بھی تھا اور منانا بھی۔ میں آ رہی ہوں، اس نے حمیرہ، مومنہ، عارفہ، احسن سب کو میسج کر دیا تھا۔ بابا کا نمبر مصروف تھا، ماما کا ملایا۔ آ رہی ہو؟ گڈ، آ جاؤ۔ اتنی گرمی میں تم کہاں کیسے رہ سکتی تھی، میں جانتی تھی۔ خیر تمہارا شوق، تمہاری ضد پوری ہو گئی، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کی بات سنتے ہی طنز سے جتایا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سیل بند کر دیا۔ باجی کوئی چیز لینا ہے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ منہ بند کیے بہت سنجیدگی سے بیٹھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ باتیں۔ ظفر کے لیے اس کا بہت حیران کن تھا یہ انداز۔ سفر میں اس کا منہ بند نہیں رہ سکتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا بولتی رہتی تھی۔ ایک چھوٹے سے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں، منرل واٹر کی ایک بوتل لے لو، اس سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ بس جی، شاپر بھر کر الم غلم چیزیں لے کر جانے والی ہادیہ اور صرف پانی کی بوتل، ظفر کی حیرانی بجا تھی۔ ہاں بس، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ظفر حیرت سے سر ہلاتا چلا گیا تھا، اور پھر بقیہ کے 2 گھنٹے اس نے آدھی بوتل پانی پی کر گزارے تھے۔ پتہ نہیں کیوں حلق میں بار بار نمکین پانی بھر آتا تھا۔ ہائے ہادیہ، تم آ گئی ہو! حمیرہ نے اسے دیکھتے ہی حیرت سے چیخ ماری تھی۔ آئی تھنک وہ حیرت کے مصنوعی مظاہرے پر جل بن گئی تھی۔ گرمی دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ عارفہ نے بے حد مایوسی سے اسے دیکھا۔ تمہاری واپسی اتنی جلدی متوقع تو نہیں تھی، وہاں سے تو تم ایسے میسج بھیج رہی تھی جیسے سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں منانے گئی ہو۔ عارفہ، مومنہ، تائی، امی سب ہی پل بھر میں آ گئے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر اپنے پورشن سے مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا فریہ کہاں رکنے والی ہے۔ یہ تو ہمارا ہی حوصلہ ہے جو اسے بچوں سمیت ہفتہ ہفتہ رکھتے ہیں، مگر وہ… ماما پلیز میری واپسی کو غلط مت معنی دیں۔ فریہ پھپھو بہت اچھی اور بہت ہی مہربان، محبت کرنے والی ہیں۔ انہوں نے، ان کے بچوں نے جتنی محبت مجھے ایک دن میں دی ہے نا، وہ شاید برسوں کے لیے کافی ہے۔ مجھے بہت ضروری کام سے واپس آنا پڑا ہے، ورنہ 4 دن تو کیا 4 ہفتے بھی کم تھے وہاں رہنے کو۔ ماما حسب معمول فریہ پھپھو کے خلاف بولنا شروع ہوئی تھی، مگر وہ حسب معمول خاموش نہیں رہی تھی۔ اس کے جواب نے پل بھر کو تو سبھی کو ساکت کر دیا تھا۔ اوہ ویری گڈ، ویسے ہم اس ایمرجنسی کام کی نوعیت معلوم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تم نے محبت نگر کو اگلے دن ہی خیر آباد کہہ دیا۔ حمیرہ اس کی ماموں ذات تھی اور اسے ہر بات گھما پھرا کر طنز سے کرنے کی عادت تھی۔ صبر کرو ڈیئر، پتہ چل جائے گا۔ تم وہاں سے جیسے میسج بھیج رہی تھی انہیں پڑھ کر تو ہم سب بھی تمہارے طرف ہی آنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ جا کر دیکھیں ہادیہ صاحبہ کس ونڈرلینڈ، میری لینڈ یا پھر اسکاٹ لینڈ میں انجوائے کر رہی ہیں، مگر تم تو خود ہی… عارفہ کے طنز پر اس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ جائیں گے، سب جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد، اس نے معنی خیزی سے کہہ کر سب کو دیکھا جو اس کے انداز پر چونک گئی تھیں۔ کوئی نہیں جائے گا اب وہاں، تم نے اپنی ضد پوری کر لی، بہت ہے۔
ونڈرلینڈ، گرمی، گندگی، غربت، توبہ توبہ۔ ماما کے لہجے میں سخت نفرت اور تضحیک تھی۔ ہادیہ نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ غربت؟ کون ذمہ دار ہے پھپھو کی غربت کا؟ اس نے چپتے لہجے میں اپنی ماما اور تائی امی دونوں امیر کبیر خواتین سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماما نے غور سے اسے دیکھا۔ ماما، آپ کے نزدیک غریب ہونا برائی کیوں ہے؟ کوئی بھی غریب پیدا نہیں ہوتا، حالات، تقدیر اور بعض اوقات اس کے اپنے اسے غریب بنا دیتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جتلایا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں آ گئی تھی کہ مبادا اس سے ماما کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اسے کیا ہوا؟ یہ پہیلیاں بجھوا گئی ہے۔ عارفہ اور حمیرہ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دیکھا بھابھی آپ نے؟ ماما نے اپنی جیٹھانی سے فریاد کی تھی۔ دیکھ رہی ہوں، منع بھی کیا تھا تمہیں مت بھیجو وہاں۔ فریہ کو تو اللہ ایسا موقع دے۔ ہادیہ بیچاری معصوم، نرم دل اور ہمدرد، خوب کان بھرے ہوں گے اس نے، نہ جانے کیا کیا سکھایا پڑھایا ہوگا۔ تائی امی کے انداز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میں کہاں جانے دے رہی تھی؟ یہ ریحان کو ہی اپنی بہن کی محبت کا ابال اٹھا تھا، انہیں کی اجازت پر گئی تھی۔ نعمان بھائی تو آپ کی بات نہیں ٹالتے ہیں، مگر ریحان میری کہاں سنتے ہیں، اپنی مرضی کر کے رہتے ہیں۔ دونوں دیورانی فریہ کو جی بھر کر بھلا برا کہہ رہی تھی، جبکہ قریب بیٹھی مومنہ خاموشی اور سنجیدگی سے ہادیہ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جس کا چونکا دینے والا انداز اور معنی خیز لہجہ اسے کسی نئے مسئلے کا شاخسانہ لگ رہا تھا، اور وہ اس میں الجھن کا حل ڈھونڈنے ہادیہ کے پاس آ گئی تھی۔ یہ ظلم ہے نا مومنہ، ہم اتنے عیش میں رہتے ہیں اور وہ لوگ، تم پھپھو کے گھر کے حالات دیکھ لو تو تمہیں رونا آ جائے گا۔ ہادیہ نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ مومنہ کے چہرے پر بھی افسوس اور دکھ پھیل گیا تھا۔ تم کیا کرو گی اب؟ کچھ دیر بعد گہرا سانس لے کر اس نے سوال کیا تھا۔ بابا سے بات کر کے ان کا حق انہیں واپس دلواؤں گی۔ یہ ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں، میں بابا کو قائل کر لوں گی، اس نے عزم سے کہا۔ تمہارے بابا تو شاید مان جائیں گے، مگر میرے بابا مشکل ہے۔ تایا ابا کی کنجوسی اور پیسے سے محبت کا علم سارے خاندان کو تھا۔ ہادیہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بھی مان جائیں گے، انہیں احسن منا لے گا۔ ہادیہ کے معنی خیز لہجے پر مومنہ چونکی۔ احسن بھائی؟ ہاں، پھر شاید ممکن ہو سکتا ہے۔ مومنہ نے تائید میں سر ہلایا۔ مجھے پھپھو کا حق انہیں دلانا ہے ہر صورت میں، اور اس سلسلے میں مجھے تم لوگوں کا تعاون چاہیے ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے بزرگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ترکے کی تقسیم میں اللہ کے بنائے قانون کو توڑنا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ ہم انہیں بتائیں گے۔ مومنہ اسلامیات میں ماسٹر کر رہی تھی اور اس کا مذہبی علم سب سے زیادہ تھا۔ اس نے ہادیہ کے پوائنٹ کو سمجھ لیا تھا، مگر جتنی آسانی سے اس نے سمجھا تھا، اتنی ہی مشکل انہیں دوسروں کو سمجھانے میں ہو رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہادیہ، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ کیا سیکھ کر آئی ہو فریہ سے؟ پھپھو کو الزام مت دیں بابا، مجھے انہوں نے کیا سکھانا تھا، میں بچی نہیں ہوں، آنکھیں اور دماغ رکھتی ہوں، سب دیکھ اور سمجھ سکتی ہوں۔ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ۔ بابا اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ ہادیہ کو دکھ ہوا، وہ بھی فریہ پھپھو کو ہی الزام دے رہی تھے۔ ہم نے فریہ کو گن پوائنٹ پر مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ اپنا حصہ ہمیں دے دے، اس نے خود اپنی خوشی سے حصہ نہیں لیا۔ مجبوری کہیں بابا، آپ لوگوں کی جذباتی بلیک میلنگ کی وجہ سے انہوں نے خوفزدہ ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے پھپھا جان ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ تو ہے ہی لالچی کمینہ، خود غرض، خود محنت نہیں کرتا، ہمیشہ ابا جی کی زمینوں پر نظر رکھی اس نے۔ وہ ہمارا حصہ تھا، اسے کیوں دیتے؟ اپنی بہن کو تو دیتے جس کا حق تھا۔ اس کی غربت، بچوں کی ضروریات، اس کا ٹوٹا پھوٹا گھر، کچھ بھی آپ کو نظر نہ آیا؟ جو حصہ آپ کو ملا، اس سے پھپھو کی بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی تھی۔ ان کے بچے تعلیم کو ترس رہے ہیں، ان کے گھر کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے۔ ہادیہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ ہاں، ایک دن میں تم نے سارے حالات دیکھ بھی لیے، سن بھی لیے۔ ماما اسی پل کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور اس کے آخری فقرے سنے تھے۔ بے حد طنز سے اسے دیکھا۔ ماما، وہاں ایک گھنٹہ گزارنے والا کوئی بھی بندہ ان حالات کو سمجھ سکتا ہے، سمجھتا رہے، مگر ہمیں تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ بہت ہو گیا یہ قصہ، اور بہت سن لی تمہاری بکواس۔ لاڈلی اکلوتی ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ اچھی رہی۔ پہلے خود ہی اپنی مرضی سے حصہ چھوڑا، اب لینے کے لیے تڑپنے لگی۔ ماما، میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں، پھپھو نے اپنا حصہ لینے کی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو سرے سے ہی زمین جائیداد کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ ماما کی بار بار کی الزام تراشی پر وہ جھنجھلا کر بولی، تو پھر تمہیں ان کی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب وہ کچھ نہیں بول رہی تو تم کیوں اس کی وکالت کر رہی ہو؟ ماما، میں نے ان کی پرابلمز کو دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ وہ غیر نہیں ہے، بابا کی بہن ہے، اور بہنوں کے بھائیوں پر بہت حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں انوکھا دستور ہے، 80% بہنیں میکا چھن جانے اور بھائیوں کی ناراضی کے خوف سے اپنا حصہ وراثت میں چھوڑ دیتی ہیں، چاہے ان کے اپنے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، بچے فاقے کر رہے ہوں یا گھر ڈہ جانے والا ہو، مگر وہ میکے اور بھائیوں کے مان پر شوہر سے جوتے کھا لیتی ہیں۔ اور کون سا میکا؟ کتنی بار گئی ہیں آپ پھپھو کے گھر؟ بابا نے کتنی مرتبہ انہیں ان کے بچوں کو یہاں بلایا ہے، ان کی مدد کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے دکھ اور افسوس سے بابا کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھے تھے اور ماتھے پر گہری شکنیں تھیں۔ ہم نے کون سا انہیں منع کیا ہے؟ جب چاہے آئے، اور جب آتی ہے تو کیا ہم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں؟ ماما کی بات پر اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ماما، سالوں بعد ایک ہفتہ رہ کر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی ہیں، کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے انہیں آپ سے ملنے کی۔
اچھا بس ختم کرو یہ بکواس، سارے گھر کو فضول میں ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ ماما کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے خاصے غصے سے کہا، ہادیہ قانونی کارروائی ہو چکی ہے، اب دوبارہ سے یہ سارا مقدمہ کھولنا بہت مشکل ہے۔ پکے کاغذوں پر کام ہوا ہے۔ پکے کاغذ آسانی صحیفہ ہیں جو بدلے نہیں جا سکتے۔ ہاں نہیں بدلے جا سکتے، بس اب تم اپنی زبان بند کر لو۔ بابا کے بولنے سے قبل ہی ماما نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس نے شوقی نظروں سے بابا کو دیکھا، پھر خفگی سے باہر نکل آئی۔ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے آپ نے اسے۔ نکلتے ہوئے اس کے کانوں میں ماما کی آواز آئی تھی۔ بابا نہیں مان رہے۔ احسن سے شام کو ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا، تم انہیں مناؤ احسن۔ اس نے آنکھیں نکالی، کوشش کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ عدالتی کارروائی ہو چکی ہے، جائیداد کی تقسیم کے مسائل بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، اب دوبارہ سے ساری کارروائی کرنا مت کریں، دوبارہ عدالتی کارروائی۔ وہ غیر تو نہیں ہیں، زمین میں سے حصہ نہیں دے سکتے تو ٹھیکے پر دینے کے بجائے انہیں زمین دے دیں تاکہ وہ خود اسے کاشت کر لیں، اس طرح انہیں فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی۔ جب پھپھو کے حصے کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو زمین واپس لے لیں۔ تجویز تو اچھی ہے مگر اتنے سال کون انتظار کرے گا؟ احسن کے جواب پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ تم جانتے ہو احسن، کل میں نے ٹی وی پر ایک حدیث سنی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ وراثت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتے تو وہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی، خواہ 70 سال تک عبادت کرتے رہے ہوں، اور جو 70 سال تک گناہ کرتا رہا ہو مگر ترکے کی منصفانہ تقسیم کی، وہ اپنی آخرت سنوارے گا۔ ہمارے بزرگ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حقدار کا حق غصب کر کے اپنی اولاد کے لیے مال و دولت جمع کر کے کیوں جہنم کی آگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ احسن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو، یہ کوئی چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھنے یا بلی کے بچے کو سردی سے بچا کر گرم دودھ پلانے والی معمولی نیکی والے کام نہیں، گمبھیر مسئلہ ہے۔ نیکی معمولی نہیں ہوتی احسن، راستے میں پڑے پتھر کو محض اس خیال سے راہ سے ہٹا دینا کہ ٹھوکر کھا کر کوئی گر نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، اللہ اس معمولی سے فعل پر جنت عطا کر دیتا ہے۔ تم جسے گمبھیر مسئلہ بتا رہے ہو وہ اس لیے ایشو بن گیا ہے کہ تم سب کی نیتیں صاف نہیں ہیں۔ زمین، جائیداد، دولت ہاتھ سے کیسے نکل جائے، مرد ہونا کیسے کسی عورت کا دکھ سمجھو کہ تمہیں تو۔ وہ انتہائی سخت بات منہ سے نکالتے نکالتے رکی تھی۔ مجھے ایسا سمجھتی ہو میں اپنے زور بازو سے کما سکتا ہوں؟ میں اس زمین کا محتاج نہیں ہوں، نہ ہی مجھے جاگیردار بن کر کسی کی گردن پر پاؤں رکھنے کا شوق ہے۔ احسن نے غصے اور دکھ سے کہہ کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ بہت افسوس ہوا تھا اسے۔ ہادیہ اسے لالچی خود غرض سمجھ رہی تھی جبکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ ہادیہ نے شدت سے اس کی خفگی کو محسوس کیا تھا۔ احسن نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستگی سے اسے پکارا۔ اس کی ناراضی کہاں برداشت ہوتی تھی مگر فریہ پھپھو کی حق تلفی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ احسن پلیز، اچھا سوری، ناراض تو نہ ہو، دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میں کسی کے ساتھ بھی ذاتی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اگر پھپھو کے حالات دیکھ لو تو تمہارا بھی یہی رد عمل ہو۔ میں نے بابا سے کہہ دیا کہ اگر وہ یہ دولت میرے لیے حاصل کر رہے ہیں تو میں ان سے ایک پیسہ نہیں لوں گی۔ میں کسی حقدار کے حق پر عیش نہیں کر سکتی ہوں۔ ہم تو ان جاگیردار ظالم وڈیروں سے بھی برے ہیں جو جائیداد کی لالچ میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں قرآن سے کر دیتے ہیں، مگر اب پتہ چلا ایسے پڑھے لکھے سوٹڈ بوٹڈ وڈیروں کی بھی کمی نہیں معاشرے میں جو بہنوں بیٹیوں کے حق غصب کرتے ہیں۔ جذباتی بلیک میلنگ، یہ کس کو کہا تم نے؟ احسن غصے سے یکدم مڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی گہری اندر تک اترتی آنکھوں سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ احسن کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کہنا بھی نہیں، مجھے آئندہ لالچی اور خود غرض کا طعنہ مت دینا۔ اس کا مطلب تم ناراض نہیں ہو؟ وہ مسکرائی۔ جانتی تھی احسن زیادہ دیر سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ نہیں، وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ کتنا معصوم اور پیارا لگتا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظر چرائی۔ احسن بھائی، ہادیہ آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ مومنہ نے آواز دی تو دونوں لان کی گہری سبز سبیز گھاس پر چلتے اندر آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی ان کے درمیان پھپھو اور حق ہی زیر بحث تھا۔ ارے نئی نسل کو الزام دینے والوں، برا بھلا کہنے والے بزرگوں، آؤ دیکھو یہاں نئی نسل کے نمائندہ اپنے بڑوں کو ان کی زیادتیوں کا احساس دلا رہے ہیں، انہیں حقوق و فرائض سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے کل سے مایوس نہیں ہیں۔ مومنہ جوش و خدابت میں ہاتھ لہرا لہرا کر بول رہی تھی۔ شش، آہستہ تقریر کرو، امی نے تمہاری یہ انقلابی باتیں سن لی تو تمہارے لیے انقلاب لے آئیں گی۔ مومنہ اپنے کالج کی بیسٹ مقرر تھی مگر احسن کی دھمکی نے سارا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے سہم کر ارد گرد دیکھا۔ تھینک یو بھائی۔ اف، اس نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر سالن پلیٹ میں ڈالا اور روٹی کھانے لگی۔ احسن اور ہادیہ اس کے ایکشن پر ہنسنے لگے۔ دونوں بہن بھائی اپنی امی سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ تائی امی خاصی جلالی طبیعت کی مالک تھیں، پیار بھی حد سے بڑھ کر کرتی تھی اور غصہ بھی بہت آتا تھا انہیں، اسی لیے سبھی ان سے محتاط گفتگو کرتے تھے کہ کب کہاں وہ ناراض ہو کر خفا ہو جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ روزوں میں صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ مومنہ کی اطلاع پر وہ چونکی۔ میں عید پر تم سب لوگوں کے لیے گفٹ لے کر آؤں گی۔ اسے آسیہ اور کاکا سے کیا گیا اپنا وعدہ یاد آیا۔ یا اللہ، ماما مان جائیں تو بابا بھی مان جائیں گے۔ ہادیہ کیا سوچ رہی ہو؟ احسن نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں، اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
اوف کیوں فکر کرتی ہو جائے گا حل یہ مسئلہ بھی۔ اتنی شدت پسندی سوائے محبت کے اچھی نہیں ہوتی۔ احسن نے شرارت اور پیار سے اسے دیکھا۔ محبت میں شدت پسندی عشق کو جنم دیتی ہے، عشق میں شدت پسندی جنون بن جاتی ہے اور جنون میں شدت پسندی پاگل پن پر ختم ہوتی ہے، اور مجھے پاگل پسند نہیں ہے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے گویا اسے سمجھایا تھا۔ واہ 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 بھئی کیا فلسفہ بولا ہے ہادیہ نے، سبحان اللہ۔ عشق، جنون، پاگل پن، مگر یہ پاگل تو تمہیں پسند ہے نا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کیسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہادیہ کی ہتھیلیاں نم ہو گئی تھیں۔ میں جا رہی ہوں، وہ فوراً اٹھی۔ احسن پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا اور اس کے اسی جنونی محبت بھرے مظاہروں سے وہ گھبراتی تھی۔ جواب وہ پل میں سامنے تھا، راستہ روکے تائی امی یہ احسن کو دیکھیں۔ وہ یکدم اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے چیخی تو احسن بجلی کی سی تیزی سے دور ہو گیا اور اس نے بھاگنے میں پل نہیں لگایا۔ احسن اس کی شرارت سمجھ کر کسیانہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ہادیہ کی بچی ٹھہرو تم۔ وہ زبان نکال کر اسے چڑھاتی کلانچے بھرتی لان پار کر کے اپنے پورشن کے چھوٹے سے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ احسن سیڑھیوں پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا دکھایا اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ احسن کے ہونٹوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیلی تھی۔ 15ویں روزے کو وہ شام کو روزہ کھلنے سے پہلے افطاری کا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب بابا نے آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی مجھ سے خفا ہے؟ نہیں تو نہیں بابا۔ یکدم ڈھیروں پانی آنکھیں بھر گیا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ جب سے فریہ پھپھو کا معاملہ شروع ہوا تھا تب سے وہ بابا سے خفا خفا سی رہتی تھی کہ وہ اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس کی تو ہر بات مانی جاتی تھی۔ ماما بابا دونوں بے تحاشا محبت کرتے تھے، پھر یہ ایک بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہی گلہ تھا اسے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی ہے، یکدم مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سچ سچ بابا؟ اس نے خوشی سے کپ کپاتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، بابا نے پیار سے گلے لگا کر سر ہلایا۔ ریلی بابا؟ اور وہ تایا ابو؟ اس نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ وہ بھی مان گئے ہیں؟ ان کے پیچھے تم نے احسن کو لگا دیا تھا نا؟ بابا کی بات پر وہ زبان دانتوں تلے دبا کر شرما گئی تھی۔ آئی لو یو بابا جانی، تھینک یو۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، جی جہاں اٹھ کر پھپھو کے پاس پہنچ جائے اور انہیں یہ خوشخبری سنا دے۔ کل میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گیا تھا۔ وہاں مولوی صاحب سورہ نساء کی میراث اور ترکہ کے متعلق آیات بیان کر رہے تھے۔ مجھے بہت خوف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو بڑی تفصیل سے قرآن میں بتا دیا ہے۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا خود کو جنت سے محروم کرنا ہے۔ بس وہی لمحہ تھا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ مجھے فخر ہے میری بیٹی نے مجھے درست فیصلے کی راہ بتائی۔ اگر تم لالچ اور خود غرضی دکھاتی تو شاید میں بھی اس مسئلے کے بارے میں کبھی نہ سوچتا۔ فریہ میری بہن ہے مگر میں نے کبھی بھی اس کے حالات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی مجھے اس کی معاشی تنگی کا احساس ہوا۔ اب سوچتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں چھپا وہ خوف اور چہرے پر پھیلی بے بسی اور محرومی یاد آتی ہے۔ بہت غفلت ہوئی مجھ سے، کتنا خود غرض انسان ہوں میں جسے اپنی بہن کے دکھ اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ بابا کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں فریحہ کو فون کر کے اس نے تیزی سے بابا کی بات کاٹی۔ نہ بابا، انہیں فون نہیں کرنا، ہم عید کے اگلے روز خود جا کر انہیں سرپرائز دیں گے۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ انہیں جائیداد کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ اوکے۔ بابا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ روزہ کھلنے کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ افطاری کے فوراً بعد تائی ابا کی طرف آئی۔ تھینک یو احسن، وہ تو ہمیں تمہارا ادا کرنا چاہیے، تم نے ہم سب کو ایک بڑے ظلم اور گناہ سے بچا لیا۔ چند لاکھ روپے عمر بھر کے لیے کافی نہیں ہوتے مگر کچھ لوگوں کے لیے عمر بھر کی ضرورتیں ضرور پوری کرتے ہیں۔ شکر تھا کہ اس کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اب اسے کشور، آسیہ، کاکا، منا سے کیا اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ عید سے اگلے روز 3 گاڑیاں پھپھو کے گاؤں روانہ ہوئی تھیں۔ مومنہ، عارفہ، حمیرہ تینوں بے حد پرجوش تھیں اور ہادیہ دل ہی دل میں ان کے مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر ہنس رہی تھی جو خود اسی کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے قائم کر لیے تھے اور اس ونڈر لینڈ کی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہچکولے کھاتی گاڑی میں بیٹھے سارے ینگ پارٹی کی ہائے ہائے نے انہیں اپنے بیوقوف بنائے جانے کا احساس دلایا تھا۔ عارفہ اور حمیرہ نے دانت پیسے۔ ہادیہ کی بچی، ان کا بس چلتا تو وہ اسے چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیتی۔ یہ سارے ینگ لوگ احسن کی گاڑی میں تھے۔ ماما بابا کی گاڑی ظفر چلا رہا تھا اور ان کے ساتھ تائی ابو کی گاڑی بھی تھی۔ لو ایک نیا تماشا دیکھنا اب۔ پھپھو کے گاؤں میں بارش ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کشور، آسیہ، کاکا پانی میں نچڑے مٹی میں لت پت گھر میں بڑھ جانے والا پانی نکال رہے تھے اور پھپھو تو ان سب کو اچانک گھر میں دیکھ کر مارے حیرت کے پتھرا گئیں۔ پھپھو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں بہت جلد آؤں گی اور سب کو لے کر آؤں گی۔ اس نے پھپھو کی برستی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ تایا ابو بابا پھپھا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے پھپھا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں نفرت، حقارت اور ناپسندیدگی کا نام و نشان نہ تھا۔ اوہ، تو بابا نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی وہ خاصے خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ زمین کے کاغذات ان کے سامنے میز پر دھرے تھے اور ان کی چمکتی آنکھیں ان پر جمی تھیں۔ یہ کاکا ہے، بہت لائق ہے، بہت پھرتیلا، انجینئر بننا چاہتا ہے مگر گھر سے بھاگی مرغی کو 5 منٹ میں ڈھونڈ کر واپس گھر لا سکتا ہے۔ ہادیہ کے تعارف پر کاکا بری طرح شرمایا تھا۔ اور یہ منا بھائی، MBBS
جن کا موٹو کھاؤ اور کھانے دو، منا میں تمہارے لیے پیزا لائی ہوں۔ ہادیہ کی بات پر منے کی گول گول آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سبھی بے حد دلچسپی سے تعارفی مرحلہ دیکھ رہے تھے۔ کشور، اب تم کالج میں ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور آسیہ تم بھی ڈاکٹر بن سکتی ہو۔ محنت سے خوب دل لگا کر پڑھو، تبھی تمہارے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ آسیہ اور کشور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ کاکا، بوتلیں لے کر آؤ جلدی سے، یہاں کھڑے باتیں کر رہے ہو تمہیں مہمانوں کا؟ پھپھو کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک ایک کو چومتی، روتی، پیار کرتی، بوکھلائی ہوئی تھی۔ مومنہ، احسن ان کی محبت، والہانہ جوش اور خوشی سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ حمیرہ اور عارفہ اس کی ماموں زاد کزن تھی، پہلی بار کسی بھی گاؤں میں آئی تھی۔ ان کا اشتیاق الگ نوعیت کا تھا، وہ بھی ہادیہ کی طرح تربوز کے درخت اور خربوزے کے درختوں کو ڈھونڈ رہی تھی، اور کاکا انہیں معاشرتی علوم میں پڑھا زراعت کا سبق سنا رہا تھا۔ ہادیہ نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر اس مکمل بھرپور منظر کو دیکھا۔ بابا، تایا، ابو اور پھوپھا زمینوں کو دیکھنے گئے تھے۔ پھوپھو کے چہرے پر بے حد مسرت اور خوشی تھی، وہ دونوں بھابھیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ سچی محبت اور اپنوں کے ملاپ کے ایسے حسین نظارے یوں ہی آنکھوں کو بھگو دیتے ہیں۔ بہت خوش ہو؟ اسے اپنے پیچھے احسن کی سرگوشی سنائی دی۔ بہت بہت زیادہ۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ احسن، یہ رشتے ناتے اور اپنے عزیز رشتے دار سب زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، محض سب سے کٹ کر اپنے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارنے میں وہ لطف نہیں آتا جو سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ اس چھوٹی عید پر اتنی بڑی خوشی مجھے ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آواز خوشی سے کپ کپا رہی تھی۔ مگر میں بتا سکتا ہوں۔ کیا؟ وہ بے ساختہ اس کی طرف مڑی۔ میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، ہر وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، اور بس۔ وہ اس کے اظہار محبت پر ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ ہادیہ، یہ دیکھو۔ مومنہ کی چیخ ابھری تھی۔ نہ جانے اسے کیا نظر آیا تھا، وہ تیزی سے مڑی، مگر دوسرے ہی پل واپس احسن کی طرف دیکھا۔ شکریہ، میری اس خوشی میں تم نے بہت ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ دوں گا۔ وعدہ؟ وہ دلکش مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وعدہ؟ احسن نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ نظر انداز کر کے بھاگی تھی، اور احسن کا زوردار قہقہ دور تک فضا میں گونجا تھا اور وہاں پھیلی خوشیوں کے چہکار میں شامل ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔